اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں جاری اور ساری کر لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کر لو، نبی کے تابعدار بن جاؤ، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اپنی سچی زبان کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں جو بھی میرے قریب آئے گا اس کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اس کا گھر بھی پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں جو غلام میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے، جو غلام میرے وہ جہاں میں سب سے امیر ہے، جو غلام میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے، بادشاہ بڑھ کے ان کا فقیر ہے، بادشاہ وقت بھی ہے، اس سے بڑھ کے ان کا فقیر ہے، اور یہ کمال عشق رسول شان کیسی بلال کو، بے نیاز ہے دو جہاں سے وہ، تیری زلف کا جو اسیر ہے، بے نیاز ہے دو جہاں سے وہ، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي
یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء، حبیب کبریا، شفع روز جزا، نبی اعظم، شفیع مکرم، تاجدار بطحا، سرور کائنات، فخر کائنات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور دیگر معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر کے بطفیل ہماری آج کی اس محفل پاک کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ جڑی گلاں کردے پے چپ کرو نالے آج جڑے بیٹھے نے نا تین چار چھوڑا بیٹھے تین چار چھوڑے نہ بالکل خطبہ نہیں سنا، آئے محفل وچ بیٹھے نے بالکل انہاں خطبہ نہیں سنا، انہاں دا دھیان کو نہیں ہے، آپس وچ گلاں کرنیاں نے تے پتر باہر بڑی جگہ پئی ہے، ضروری نہیں بندہ حضور دی محفل وچ بوے تے پھر حضور دی محفل نو سننا بھی چاہیے۔ ادھر میرے والے توجہ کرو۔ تو آج کی اس محفل پاک کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجایا گیا ہے۔ آپ جس شوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم میری زبان پہ ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا باعث ہو، جن سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے اور ہمارے اعمال کو نور ملے، باطن کو قرار ملے اور تسکین کے اجالے نصیب ہو جائیں۔ ہم سب یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یقیناً ایسی محافل جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اس لیے کہ ایسی محافل جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ان کے آنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ ان سب کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے دربار میں سارے انسانوں کی گردنیں جو ہیں وہ جھک جائیں۔ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ درس توحید بھی سمجھائیں اور معاشرے کی اصلاح بھی کریں، اور تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنی اپنی قوموں میں معاشرے کی اصلاح کی۔ تمام نبیوں نے اپنے اپنے طریقے کار کے مطابق اپنی اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب و بے مثل بے مثال کی،
جب باری آئی کائنات کے آخری ہادی کی، جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے اس طرح معاشرے کی اصلاح کا کام کیا کہ خود عمل کر کے دکھایا اور پوچھا میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب کفار نے کہا یا محمد انت صادق الامین، آپ بات کے بھی پکے ہیں اور وعدے کے بھی سچے ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا اور 13 سال آپ نے مکہ معظمہ میں معاشرے کی اصلاح کا کام کیا۔ آخر کار مدینہ منورہ تشریف لائے تو 10 سال آپ نے مدینے میں اسلام کو سمجھایا، مدینے میں اسلام کی عظمت کو سمجھایا، انفرادی اصلاح کی، اجتماعی اصلاح کی، تمام بنی نوع انسان کی اصلاح کی، متقین کی اصلاح کی، روزے داروں کی اصلاح کی، یہاں تک کہ ان کو اتنا اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا کہ رب کائنات کو یہ کہنا پڑا کہ یہ رسول کے ساتھی ہیں، یہ رسول کے ساتھی ہیں۔ خود خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں رب بھی ان سے راضی ہوں، میں رب بھی ان سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں معلم کائنات بن کے آیا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری پیغام لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا جو بھی میرے قریب آئے گا اس کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اس کا گھر بھی پاک ہو جائے گا، اس کی سوچ بھی پاک ہو جائے گی اور اس کی صحت بھی پاک ہو جائے گی، اس کی صحت بھی پاک ہو جائے گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کا کام حکمت سمجھانا ہے۔ کتاب و حکمت، نبی کیا کرتا ہے؟ کتاب و حکمت سمجھاتا ہے۔ اور نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ اور ہوا بھی اسی طرح، حضور نے ایسی اصلاح کی، ایسا لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن حضور نے ہماری ایسی اصلاح کی ہے، اب حالت ایسی ہے سارے مدینے والے سو رہے ہوتے ہیں اور حضرت عمر پہرا دے رہے ہوتے ہیں، حضرت عمر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معاشرے کی اصلاح کا مطلب سمجھیے کہ وہ عمر جو زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آج حضور نے ایسی اصلاح کی کہ وہی عمر سارے مدینے والے سوئے ہوئے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پہرا دے رہے تھے تو کسی گھر سے نا کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، تو حضرت عمر نے باہر سے فرمایا کہ یہ بچی کیوں روتی ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے یہ عمر کو رو رہی ہے۔ یہ کس کو رو رہی ہے؟ عمر کو رو رہی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عمر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو آگے سے وہ بوڑھی عورت کہتی ہے آج 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی کھانے کو چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عمر بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اگر عمر کو ہمارے بھوکے پن کا پتہ نہیں تھا تو کرسی اقتدار پہ کیوں آیا تھا؟ اگر عمر کو ہمارے بھوکے پن کا پتہ نہیں تھا تو کرسی خلافت پہ کیوں بیٹھے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں آئے اور آٹے کی بوری نا اپنی پشت پہ اٹھائی اور غلام بھی ساتھ ہے۔ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا
اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بوری آٹے کی اپنی پشت پہ اٹھا کے اس عورت کے گھر میں لاتے ہیں اور خود آٹا گوندتے ہیں، خود جناب آگ جلاتے ہیں اور خود کھانا تیار کر کے اس عورت کے سامنے رکھا، فرمایا اے عورت کھا لے۔ اس عورت نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی کاش کہ وہ عمر تو ہوتا، کاش کہ وہ عمر تو ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا اے عورت جس عمر کو تو رو رہی ہے نا وہ عمر میں ہی ہوں، وہ عمر میں ہی ہوں۔ حضرات گرامی اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں جاری اور ساری کر لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کر لو، نبی کے تابعدار بن جاؤ، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اپنی سچی زبان کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں جو بھی میرے قریب آئے گا اس کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اس کا گھر بھی پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں جو غلام میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے، جو غلام میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے، جو غلام میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے، بادشاہ وقت بھی ہے اس سے بڑھ کے ان کا فقیر ہے، بادشاہ وقت بھی ہے اس سے بڑھ کے ان کا فقیر ہے، اور یہ کمال عشق رسول ہے، ملی شان کیسی بلال کو، بے نیاز ہے دو جہاں سے وہ، تیری زلف کا جو اسیر ہے، بے نیاز ہے دو جہاں سے وہ، تیری زلف کا جو اسیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ شریعت اسلامی کا پہلا پہلو یہ ہے کہ کوئی انسان جھوٹ نہ بولے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شریعت اسلامی کا پہلا پہلو یہ ہے کوئی آدمی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ایک معمولی سا عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ کیا ہوا یار ایک آدھا جھوٹ بول لیا تو؟ لوگوں آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے نا تو انسان کی تمام برائیاں دور ہو جاتی ہیں، تمام برائیاں انسان چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حضور فرما رہے ہیں صحابہ میرے قریب آؤ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تسی بولو گے بالکل میں کلا نہیں ملاتے یا علامہ صاحب ملاد شریف نہیں آئے، ملاد شریف تھے، آپ سارے ملاد شریف تھے آئے،
توجہ کر سوں میرا ساتھ دے سوں تن پتہ ہے آج کل تے میلاد جڑے نے تقریباً روزانہ ہی ہوندے نے تے گلے جڑے نے وہ ساتھ نہیں دیندے لہذا سانو چاہیے اسی سارے رل تے حضور دا میلاد کریے پڑھیے ٹھیک ہے تے توجہ نال تسی میرے والے توجہ کرو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے حضور فرما رہے ہیں صحابہ کیا میں نے کہا تھا حضور فرما رہے ہیں صحابہ میرے قریب آؤ صحابہ قریب آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرو حضور کیا فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرو گے حضور نے فرمایا صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور نماز کے عادی بن جاؤ پر حضور فرما رہے ہیں اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد تو یہ ہے کہ تم اسلام کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسری بنیاد کیا ہے نماز ہے تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے چوتھی بنیاد رمضان کے روزے ہیں اور 5ویں بنیاد حج ہے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے حضور اس کا حکم دے رہے ہیں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اللہ اکبر یہ حضور فرما رہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے تو اس کے دل میں نا مدینہ منورہ کی طرف سے حضور کی طرف سے اس کے دل میں جناب ایک حضور نے نا بوٹی لگا دی عشق رسول کی یہ جو عشق رسول ہوتا ہے نا جو عاشق ہوتا ہے حضور کا جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے وہ جناب جب چلتا ہے نا تو اس کے قدموں کی آہٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے یہ عاشق رسول ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے سجدے کرتا ہے تو اس کی نماز سے بھی پتہ چلتا ہے یہ عاشق رسول ہے اور جب وہ اپنے منہ کو کھولتا ہے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے اس کی باتوں سے کہ یہ عاشق رسول ہے اللہ اکبر یہ جو عشق کی بوٹی ہے نا یہ کس کی طرف سے آتی ہے مدینہ منورہ حضور کی طرف سے آتی ہے اور حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے اسی کا ہی ترجمہ فرمایا ہے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے میرے وچ مرشد لائی نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر اندر بوٹی مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی جیوے مرشد کامل باہو سارے پڑھو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جنہیں اے بوٹی لائی مجمع میں سے نا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کر کہ آج کے بعد تو اللہ کی الوہیت کو مانے گا اور میری رسالت کو مانے گا جب حضور نے یہ فرمایا نا تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بیعت کے لیے ہاتھ آگے کر رہا تھا پیچھے کیوں کر لیے تو
تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، میں بدکار بھی ہوں، میں زانی بھی ہوں، میں چور بھی ہوں، میں شرابی بھی ہوں۔ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے شراب کیوں پی، تو نے چوری کیوں کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں کے اندر جو شراب پیتا ہے نا، اسلام کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ ہم اس کو کوڑے لگواتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو چوری کرتا ہے ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو زنا کرتا ہے ہم اس کو سنگسار کر دیتے ہیں۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ میں یہ عیب اتنے بھر چکے ہیں، یہ مجھ سے نکالے نہیں جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو آج سے نا میرے ساتھ وعدہ کر کہ تو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا، تو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو وہ شخص جو تھا وہ مسکرایا، اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ بیعت کی اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ اکبر، اس نے وعدہ کر لیا اور جناب اپنے گھر آ گیا۔ اب رات ہوئی نا، جب سونے لگا تو چند ایک منٹ سوتا ہے، دل میں خیال آ جاتا ہے کہ چلو چوری کرتا ہوں۔ وہ جناب اپنے معمول کے مطابق اٹھا، اس نے سامان باندھا اور گھر سے باہر نکلتا ہے۔ دل میں خیال آ گیا صبح رسولوں کے امام پوچھیں گے تیری رات کیسی گزری، اگر میں نے کہا کہ میں چوری کرتا رہا رات بھر تو وہ تو میرے ہاتھ کٹوا دیں گے، اور اگر میں نے کہا کہ میں رات بھر سوتا رہا تو میں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اللہ اکبر، وہ جناب سو گیا، کچھ لمحے کے بعد پھر جاگتا ہے۔ پھر جناب اس کے دل میں خیال آتا ہے چلو شراب پیتا ہوں۔ وہ جناب جام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے صبح نبیوں کے امام پوچھیں گے تیری رات کیسی گزری، تو اگر میں نے یہ کہا کہ میں شراب پیتا رہا تو حضور تو پھر کوڑے لگوائیں گے، اگر میں نے کہا کہ میں رات بھر سوتا رہا تو میں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اللہ اکبر، پھر جناب دل میں خیال آتا ہے کہ چلو فلاں قبیلے میں جا کے عیاشی کرتا ہوں۔ پھر دل میں چند ایک قدم چلتا ہے، دل میں خیال آ جاتا ہے صبح نبیوں کے امام پوچھیں گے تیری رات کیسی گزری، اگر میں نے کہا کہ میں رات بھر عیاشی کرتا رہا تو حضور تو سزا دیں گے، اگر میں نے کہا کہ میں رات بھر سوتا رہا تو میں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اللہ اکبر، تو حضرات گرامی وہ سو جاتا ہے۔ ادھر سے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی میں اذان دیتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ جناب جاتا ہے اور حضور کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او فلاں بن فلاں تیری رات کیسی گزری، تو وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، یا رسول اللہ اس ایک وعدے نے مجھ سے تمام برائیاں چھڑا دی ہیں، تمام برائیاں چھڑا دی ہیں۔ حضرات گرامی یہ جو مومن ہوتا ہے نا، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ نا سفید چادر کی طرح ہوتا ہے، جو نمازی ہو، حاجی ہو، امام ہو، قرآن کا حافظ ہو، عالم ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ سفید چادر کی طرح ہوتا ہے۔ اس سفید کپڑے پر اگر چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے نا تو دور سے نظر آتا ہے، دور سے نظر آتا ہے کہ یہ سفید کپڑے پہ داغ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرات گرامی یہی جو برائیاں ہیں یہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا داغ بن کے ہمارے سامنے پیش کی جائیں گے۔ تو حضرات گرامی اس سے بچو۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی کا ہی ترجمہ فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر عملاں والی تے داغ
داغنا لامی جڑے حشر دہاڑے پھر آکھیں گا ہائے ربا کی بڑے عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا تو اپنے نبی کی تابعداری کر لو۔ حضور نے فرمایا، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ جس شخص نے حضور کی تابعداری کیا نا، اپنے نبی کی تابعداری کی ہے، ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے لیکن نبی کی تابعداری کرنے والے کا کچا جھونپڑا بھی اسی طرح رہتا ہے۔ یا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیں اگر تم یہ چاہتے ہو، یعنی اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، حضور نے فرمایا میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ تم سے پیار کرے گا نا تو پھر تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے نا، آپ نے جب پردہ طریقی کو چاک کیا ہے، جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور نے آتے ہی سجدہ کیا ہے، آتے ہی حضور نے سجدہ کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب ہب لی امتی، مولا امت بڑی گناہگار ہے، معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عظیم نبی جب اس دنیا میں آئے تو وہ سجدہ کرے اور امتی کی فکر ہے، اور امتی کس چکر میں ہے؟ امتی جناب نمازیں نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، دین کے قریب نہیں آ رہا، اللہ سے دور، حضور کی محبت سے دور۔ میرے بھائی، حضور نے فرمایا تھا نا ایک وقت آئے گا کہ جو بھی میری ایک سنت پہ عمل کرے گا نا اس وقت کے اندر، تو اللہ کریم اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج وہ وقت ہے، حضور کی سنتوں سے اعراض کیا جا رہا ہے، حضور کی جناب شریعت مطہرہ جو ہے لوگ اس سے مکھ موڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، آج حضور کی شریعت سے پیار کرنے کا وقت ہے، حضور کی شریعت پر عمل کرنے کا وقت ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے نا تو زمین بھی مسکراتی ہے، آسمان بھی خوشی کرتا ہے۔ ولیوں نے کہا ہمیں رب کا نظارہ مل گیا، غریبوں نے کہا ہمیں جناب آسرا مل گیا، بیواؤں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا، حتیٰ کہ جب حضور کی آمد ہوئی، حضور کی ولادت ہوتی ہے تو نماز بولی آج مجھے تقدس مل گیا ہے، آج مجھے تقدس مل گیا ہے، اور التحیات نے کہا آج مجھے ایھا النبی جو مل گیا ہے، محبوں نے کہا آج ہمیں محبوب مل گیا ہے، عاشقوں نے کہا آج ہمیں معشوق مل گیا ہے، اور نبیوں نے کہا آج ہمیں امام مل گیا ہے، آج ہمیں امام مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو صداقت ملی، حضور آئے تو حضرت عمر فاروق کو عدالت ملی، حضور آئے حضرت عثمان غنی کو شرافت ملی، حضور کے آنے سے حضرت مولا علی کو شجاعت ملی، اور حضور کے آنے سے امام حسن و حسین کو شہادت ملی، کلمے کو وحدت مل گئی، اور حضور کے آنے سے ہم گناہگاروں کو شریعت مل گئی، اور حضور کے آنے سے ہم گناہگاروں کو شفاعت مل گئی ہے، ہم گناہگاروں کو شفاعت مل گئی۔ تو حضرات گرامی، پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ سب نام تو سونا نام جدے وچ سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں، کوئی زبان بھی خاموش نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ بزرگوں کو معافی ہے، بزرگوں کو معافی، بزرگوں کو معافی، جو جوان طبقہ ہے نا وہ مہربانی کرے اپنے ہاتھوں کو اس طرح ہلائیں، اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کون ہے، کون کون، اچھا جیڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا اور نال دا ویکھے بھی نہیں چاہے، اوندا ہاتھ پھڑتے چکے اوندا ہاتھ پھڑتے۔
ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਈ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਵੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚਾਸਣ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਸਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਸਣ ਸਭ ਨਾਮ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਸਭ ਨਾਮ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਸਭ ਨਾਮ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਸਭ ਨਾਮ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ जिदा जिदा अकीदा है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आला है वही मेरे साथ मिलके पढ़ेगा सब नाम तू सोना हाथ थले नहीं करने जवान तबका जेड़ा बैठा हाथ थले नहीं करने दोनों ही पता लगे ना हुजूर का मिलाद एवें होता है हाथ थले नहीं करने हाथों नूं बुलंदी रखना ते सारे रल के पढ़ो सब नाम तू सोना नाम जिदे विच दो मीमां सब नाम तू सोना नाम जिदे विच दो मीमां इस नाम नूं लखां सलाम जिदे विच नूर मुहम्मदी चमकदा आया अर्श फरश ते चानन लाया नूर मुहम्मदी चमकदा आया अर्श फरश ते चानन लाया सोने ने सोना नाम रखाया सोने ने सोना नाम रखाया इस ना तो मैं कुर्बान जिदे विच दो मीमां इस ना तो मैं कुर्बान जिदे विच दो मीमां सब नाम तू सोना नाम जिदे विच दो मीमां इस नाम नूं लखां सलाम जिदे विच दो मीमां और सारे नाम नबी दे प्यारे सारे नाम नबी दे प्यारे एक दूजे तो बद के सारे सारे नाम नबी दे प्यारे एक दूजे तो बद के सारे सारे नाम तजलियां वाले सारे नाम तजलियां वाले इस नाम विच मेरी जान जिदे विच दो मीमां इस नाम विच मेरी जान जिदे विच दो मीमां सब नाम तो कुछ लोग हाथ थले कीती बैठे ने मैं वेंदा पिया हाथ थले कीती बैठे ने कुछ लोग हाथां नूं बुलंद करो शकील अहमद हाथ तू भी उच्चे कर हाथ तेरे तो सारा तेरा कद सारा तो उच्चा है ते तेरे हाथ उच्चे होने चाहिए ने सारा तो सब नाम तू सोना नाम जिदे विच दो मीमां सब नाम तू सोना नाम जिदे विच दो मीमां इस नाम नूं लखां सलाम और नाम मोहम्मद जग ते धुमिया नाम मोहम्मद जग ते धुमिया सब तो पहले आदम चुमिया नाम नबी विच जग ते धुमिया सब तो पहले आदम चुमिया फिर जिबरील अमीन ने चुमिया फिर जिबरील अमीन ने चुमिया पिछे चुमिया सदी उस्मान जिदे विच दो मीमां पिछे चुमिया सदी उस्मान जिदे विच दो मीमां सब नाम तू सोना नाम जिदे विच दो मीमां इस नाम नूं
سلام جدے وچ دو میواں اور کملی لے کے عمر گزاری کملی لے کے عمر گزاری جان دیے دنیا ساری کملی لے کے عمر گزاری جان دیے دنیا ساری نام نبی تو صدقے واری نام نبی تو صدقے واری میری زندت میری جان جدے وچ دو میواں میری زندت میری جان جدے وچ دو میواں سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میواں اس نام نو لکھاں سلام جدے وچ دو میواں دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے